کرپشن کے ہی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ افتخار احمد صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. افتخار صاحب، ہر حکومت آتی ہے کرپشن سے لڑنے اور جاتے ہوئے کرپشن کی داستان چھوڑ جاتی ہے. تو کرپشن کوئی ایشو ہے؟ کیونکہ جن پر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد وہی سارے دوبارہ حکمراں بن جاتے ہیں. پھر دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال ریز کیا یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس ملک میں جو یہ بات کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. 70 سال میں جو پاکستان کے اندر کرپشن کے الزامات لگائے گئے سیاستدانوں پر، یا سیاستدانوں نے ایک دوسرے پر لگائے، یا ماشاء اللہ کے دور میں سیاستدانوں پر لگے، مجھے یاد نہیں پڑتا اس کے نتیجے میں کسی ایک شخص کو کوئی ایسی سزا ہوئی ہو جو ہماری توجہ جو ہے ان کی کرپشن کے انجام کی طرف دلائے. میرے علم میں نہیں ہے کسی کو سزا ہوئی ہے. یہ جو جس آدمی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، اس آدمی نے اپنے 4.25 سال کی اقتدار میں ایک ہی کام کیا، وہ تھا کہ اپنے 2 مخالفین کی کرپشن کے بارے میں صبح شام ان کو چور کہنا، ان کو برا کہنا، وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، وہ پیسہ لوٹ کے کھا گئے، وہ رشوت لیتے تھے، وہ کمیشن لیتے تھے. اس کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کیا. لیکن اس 4.25 سال میں بھی خود کوئی ایسا مقدمہ نہیں پایا تکمیل کو پہنچا کہ وہ کوئی نتیجہ برآمد کر سکے. اور اس کا یہ دعویٰ ہے آج کہ میں نے تو مقدمات بنائی نہیں، یہ تو پچھلے مقدمات تھے تو میں کیا کرتا. یہ رویہ بہت افسوسناک ہے. ابھی آپ نے اتنی تفصیل سے باتیں بتائی ہیں، میری خواہش ہوگی کہ ان میں سے تمام کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں بتائی جائیں عوام کو. مثلاً یہ جو بلین سونامی ٹری والا واقعہ ہے، یہ کتنے اماؤنٹ کا تھا، کن علاقوں میں تھا، اور جو اب پروسیکیوشن کے پاس کیس کی نوعیت کیا ہے. کیا یہ سارا کا سارا فراڈ تھا، یا جو پروسیکیوشن کے نزدیک اس کا کچھ حصہ فراڈ پہ مبنی اور کچھ کام ہوا. ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. اس ملک میں ہم ہر چیز کو جنرلائز کر دیتے ہیں، تو ایسے بات میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اب آپ نے بات کی پشاور میٹرو کی. پشاور میٹرو میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اگر، تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا اس میں پلاننگ میں غلطی تھی، ایکسیکیوشن میں غلطی تھی؟ اگر ایگزیکیوشن میں غلطی تھی، اس غلطی کی نوعیت کیا تھی؟ جب تک آپ لوگوں کو اس طریقے سے کانفیڈینس بھی نہیں دیں گے نا، اب لوگ بھی عادی ہو گئے ہیں اس قسم کی سٹوریاں سننے کے کہ بھئی لوٹ کے کھا گئے. تو لوٹ کے کیسے کھا گئے؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ پروسیکیوشن کا کام ہے، لوگوں کو کانفیڈینس میں لیا جائے اور بتایا جائے، پھر اس کے کوئی نتائج برآمد کیے جائے. نتائج سیاسی انتقام کی شکل میں نہیں ہونی چاہیے، اتنے ٹھوس ہونے چاہیے کہ اگر میں وہ سٹوری پڑھوں یا مجھے پتہ لگے کہ مقدمے کی نوعیت کیا تھی اور پروسیکیوشن نے کس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا، اس کے گواہ کیا تھے، گواہوں پر جو جرا ہوئی عدالت میں اس کے جواب میں گواہوں نے کیا کہا، اور الٹیمیٹلی میں کنونس ہو جاؤں کہ ہاں اس کیس میں یہی ہونا تھا جو سزا ہوئی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی کوشش کہ آپ ایک سٹوری کر رہے ہیں جو ایک غیر ملکی تنظیم نے دی ہے، لیکن یہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ماضی میں دیکھا ایسی یہ تنظیم بہت دفعہ اس ملک کے بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں ایسی کہانیاں لکھتی رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اچھا افتخار صاحب، آپ نے یقیناً تحقیقات کی بات کی اور عوام کو اعتماد میں لینے کی بات کی. یقیناً ایک اہم امر تو ہے ہی، لیکن ہم نے ایک حالیہ دنوں میں اور ایک یہ پریکٹس بھی دیکھی گئی ہے کہ پھر تحقیقات کے لیے ان تمام تر چیزوں کے لیے ہوتی تو ہیں، لیکن اس پر بہت سا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، پھر اگین وہی ایشو کرپشن اور ساری چیزیں. اس بار بھی ایسا ہی کوئی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ پھر دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ اس پہ پیسے ہم خرچتے نہیں. اگر آپ پیسے نہیں خرچتے تو پھر ایسی کہانیاں سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، اور سزا ملنے کے لیے اگر کوئی اتھارٹی ہے یا کوئی میرے ساتھ پروسیکیوشن کام کر رہی ہے تو پروسیکیوشن اتنی قابل ہونی چاہیے. لیکن یہ وائٹ کالر کرائم ہے، دنیا میں اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ وائٹ کالر کرائم نہیں ہے، یہ تو کرائم ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ کے نام پر پیسے لیے گئے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو پیسے لیے گئے اس پروجیکٹ پہ پوری طور پہ استعمال ہوئے نہیں ہوئے. اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں صرف ہے کہ دلچسپی لی جائے اور جو پروسیکیوشن ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے پروسیکیوٹ کرے. اب ہمارے لوگوں میں
प्रोफेशनलिज्म अगर कम है तो उसका फ़ायदा तो उन लोगों को पहुंच रहा है जो इस तरह अरबों रुपया लूट के आराम से चले जाते हैं। उनको उनको पता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और जी। अगर पकड़े भी जाएंगे तो चंद दिन या चंद महीने या 1-2 साल जेल में रहेंगे और प्रोसिक्यूशन केस को साबित ही नहीं कर सकेंगे अदालतों में। तो मैंने आपका प्रोग्राम में सिर्फ ये फ़ायदा उठाया है। आज के प्रोग्राम में मैं प्रोसिक्यूशन को मुखातब कर रहा हूँ कि अगर ये तमाम चीज़ें जो आपने मुझे बताई हैं, इतने सारे मुकदमात, एक तो हर मुकदमे की तफसील आवाम से शेयर की जाए, नोयत क्या है, जी। और फिर प्रोसिक्यूशन को चाहिए तो उनको साबित करे। आप देखें इमरान खान ने 4 साल 2 खानदानों को कितना बुरा भला कहा, क्या नतीजा उसका निकला मुझे बता दें आप। क्या हम आवाम इसलिए रह गए हैं कि हम खुश हो जाएं इस तरह की खबर सुन के कि ओ यस पकड़ा जाएगा, इसको सजा होगी। पकड़ा हो जाता है, सजा उसको कोई यानी नहीं जो भी होती है। तफसीलात हों वो पब्लिक की जाएं, आवाम को एतमाद में लिया जाए, आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।